بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو ہے جہاز بانڈا کمراٹ کے ٹور کی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم کمراٹ گئے تھے جہاز بانڈا کے ٹور پہ، یہ اس ٹائم کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو کچھ معلومات جو چاہیے، جو ہمیں نہیں تھی جب ہم گئے تھے کمراٹ اور ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس ویڈیو کی اپلوڈ کرنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہاز بانڈا کے بارے میں، راستے کے بارے میں، کمراٹ کے بارے میں، وہاں کے ہوٹلنگ کے بارے میں، وہاں پر ڈفرینٹ جگہوں پر گھومنے کے بارے میں کچھ انفارمیشن مل جائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم نے کچھ وہاں کے جو ہوٹل ہے جہاز بانڈا کی، اس کی کچھ پکچر، جو ہوٹل کے ایڈریس وغیرہ ہیں یا وزٹنگ کارڈ سے اس کچھ پکچر ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں، تاکہ اگر آپ یہاں سے ہی کچھ انفارمیشن لینا چاہیں جہاز بانڈا میں ہوٹلوں کے بارے میں یا وہاں کی جو بھی آپ کو چاہیے انفارمیشن، تو اس کے لیے آپ اس نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم پرسنلی اس میں سے کسی کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے، جسٹ ہم نے یہ ان کے وزٹنگ کارڈ یا پینافلیکس جو ہوٹلوں پہ لگے ہوئے تھے ان کی پکچر ہمارے پاس تھی، تو ہم نے سوچا کہ شاید ہم اس ویڈیو میں ڈال دیں تو کہ کوئی رابطہ کر کے انفارمیشن لے لے یا کسی کو فائدہ ہو سکے۔ تو ہماری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن ملے جہاز بانڈا کہ وہاں کے جو راستہ ہے کتنا دشوار گزار ہے یا کتنا خوبصورت ہے علاقہ، یا جہاز کمراٹ کس طرح جایا جائے، یا جہاز بانڈا کس طرح آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر کتنے دن گزار سکتے ہیں، وہاں سے آگے پھر کٹورا جھیل جانے کا کیا سسٹم ہے، کیا طریقہ ہے، وہاں پہ رات گزار سکتے ہیں آپ کہ نہیں۔ اور ہمیں کچھ جو مسئلے مسائل ہوئے وہ ہوٹل کا مسئلہ تھا، جو ہمیں ہوٹل رات کو کمرہ نہیں مل رہا تھا ہوٹل میں، بڑی مشکل سے ایک انکمپلیٹ ہوٹل میں ایک کمرہ ملا، اور رات کو بھی ہمیں یہ تکلیف ہوئی کہ ہم جو اپنے ساتھ سامان لے کے گئے تھے، فار ایگزامپل چکن لے کے گئے تھے کھانے کے لیے، تو راستے میں گرمی کی وجہ سے اور بالکل پیک تھی، اس کی وجہ سے خراب ہو گئی، تو پھر وہاں پہ پراپر کھانے کی کوئی اس طرح سچ انتظام نہیں ہے لیکن اتنا خاص نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوٹل میں کوئی پراپر کھڑکیاں دروازے وغیرہ نہیں تھے، تو سردی بھی بہت تھی اور پراپر بیڈنگ نہیں تھی، تو ہم 8 بندے تھے اور ہمیں جسٹ 4 میٹریسز اور رضائیاں ملی جس پر ہمیں گزارا کرنا پڑا، اور رات ہم نے پھر آگ جلا کے گپ شپ لگا کے گزاری۔ تو یہ رات کا ایک واقعہ ہے۔ چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمراٹ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ تل بازار سے ہم نے یہ جیپ لی 4x4 رینٹ پر، اور اس پر ہم آگے چلے گئے جہاز بانڈا کی طرف۔ یہ راستے کی ویڈیو ہے، دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پہاڑ ہے، گرینری ہر طرف، اور زبردست ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ وہاں پہ جہاں پہ پہنچے ہم نیچے، جہاں سے یہ ہائکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اس علاقے کو گراؤنڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں لوگ، پرسنل گاڑیاں بھی جو لاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ چھوڑ کے اوپر ہائکنگ پہ چل جاتے ہیں، اور جو رینٹ کی گاڑی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4x4 جیپس ہو گئیں، یہ پک اپ ہو گئے، تو یہ بھی یہاں پہ لوگ کھڑی کرتے ہیں جو وہاں پہ رینٹ کے ہوتے ہیں، اور پرسنل بھی کھڑی کرتے ہیں۔ اس جگہ کا ایک اور نام بھی ہے جس کو گام شیر کہتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر یہ ہائکنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ سارے کچے راستے ہیں، یہاں سے آگے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی دشوار گزار اور خطرناک ایک راستہ ہے اگر آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں اس پہ۔ تو اس سے بھی آگے آپ ایک پوائنٹ ہے جس کو ٹکا بھی بولتے ہیں اور ٹکی ٹاپ بھی کہتے ہیں، جو یہاں سے اور جہاز بانڈا کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے، وہ ایک آخری پوائنٹ ہے جہاں تک بمشکل گاڑی آپ کی جا سکتی ہے، اور وہ گاڑی بھی اگر 4x4 جیپ ہو تو وہ جا سکتی ہے، اس کے کم کی جو گاڑی ہے وہ وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ لیکن راستے ایک تو دشوار گزار بہت کٹھن راستہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت باریک بھی ہے۔ راستے میں اگر آپ کسی کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں جگہ راستے میں بہت کم ایسی دو جگہ اویلیبل ہے جہاں سے آپ کراس کر سکتے ہیں دوسری گاڑی کو۔ یہ دیکھ لیں بھائی، دوست یہاں سے ہائکنگ کر رہے ہیں سٹارٹ پہ، اور پھر یہ وہ مقام ہے ٹکا جہاں پہ
آپ سٹے کر کے تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہو. یہاں سے آگے پھر آپ کو یا تو پیدل جانا پڑے گا یا گھوڑے پر سوار ہو کے جانا پڑے گا. یہ دو طریقوں سے آپ جا سکتے ہیں جہاز بانڈا. اور اس کا لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ تو سٹارٹ کے 2 پہاڑ ہیں ہائکنگ کے. یہ تھوڑا سا اس کی چڑھائی تھوڑی سی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائکنگ کے عادی نہ ہو, جو پیدل چلنے کے عادی نہ ہو. لیکن ان لوگوں کے لیے بہت ہی ایک زبردست اور چیلنجنگ اور کہہ سکتے ہیں زبردست سفر ہے, ہائکنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائکنگ کے شوقین ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے جو سامان ہے وہ آپ خود اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں, کیونکہ اس سے آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ کم ہوگا. یہاں سے سامان کے لیے آپ یا تو خچر ارینج کروا دیں, گھوڑا ارینج کروا دیں, اس پہلے جس طرح یہ لوگوں ارینج کروا کے یہ سامان گھوڑے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو انرجی ہوگی وہ بحال ہوگی اور آپ اچھی طرح سے ہائکنگ کر سکیں ہیں. اور یہ راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باریک سا راستہ ہے ہائکنگ کے لیے. اس پر نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے, نہ بائک جا سکتی ہے, کچھ بھی نہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ بہت ہی باریک اور دشوار گزار راستہ ہے اور زبردست گرینری ہے, جنگل ہے ہر طرف, درخت زبردست گرینری, پہاڑ خوبصورت, اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک زبردست ٹور ہوگا اگر آپ جانا چاہتے ہیں جہاز بانڈا. لیکن اس سے بیسک پہلے آپ کو کچھ تیاری کرنی چاہیے راستے کے بارے میں, وہاں رہنے کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں, گھومنے پھرنے کے بارے میں. اگر آپ ایک پراپر پروگرام بنا لیں تو اگر آپ ایک پراپر پروگرام بنا کے جائیں تو آپ بہت انجوائے کر پائیں گے. اور جس طرح کچھ لوگ یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑوں پہ آ رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہائکنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ اس میں 1-2 جگہ ایسی ہیں جس کی چڑھائی بہت ہی ورٹیکل ہے, مطلب وہ آپ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو ہائکنگ کے عادی نہیں ہے. اور یہ جناب پہنچ گیا اب یہ بندہ, یہ انیشل پوائنٹ ہے جہاز بانڈا, جس سے ہی آپ انٹر ہوتے ہو یہ اس کا انیشل پوائنٹ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ زبردست پہاڑ, پودے, درخت, اور یہ یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ہوٹل سٹارٹ ہو گئے قوم جہاز بانڈا میں, ابھی بننے لگے ہیں. اس میں سے میکسیمم ہوٹل جو ہیں وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور پورے طریقے سے بنے بھی نہیں ہیں. 1-2 ہوٹل ایسے ہیں بنے ہیں لیکن ان میں فیسیلیٹیز سہولیات اس طرح سے نہیں ہیں. آپ کو اس میں اٹیچ باتھ روم نہیں مل سکتا, آپ کو اس میں پانی نہیں مل سکتا, آپ کو اس میں پراپر کھانا نہیں مل سکتا. یہ وہ مقام ہے, یہاں تک خچر آتے ہیں اور سامان لوگوں کے لے کے آتے ہیں. اور جو لوگ وہ نہیں کر سکتے ہائکنگ, اس کو بھی لے کے آتے ہیں اوپر. اور ایک ٹائم یہ ٹکی ٹاپ سے لے کے یہ جہاز بانڈا تک سامان لے کے جانے کا ہم سے انہوں نے 1500 روپے لیے تھے. تو یہ اس کا ریٹ ہے. اگر آپ خود آنا چاہیں یا سامان آنا چاہیں دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے. اس ٹائم لیتے تھے 1500 روپے, ابھی تو 5-6 مہینے بیچ میں گزر گئے, تو اب اس کے آگے کیا ہوگا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. یہ وہ ہوٹل ہے جس میں ہم نے رات گزاری تھی. یہ ایک انکمپلیٹڈ ہوٹل ہے, کھڑکیوں پہ پلاسٹک لگائے ہوئے ہیں, دروازہ کوئی نہیں ہے, اور ٹین کی چھت ہے, اس کی نیچے کچی فرش ہے اور فرش پہ چٹائی بچھا کے اس پہ میٹریسز ہے اور ایک آپ کو بلینکٹ کمبل مل جاتا ہے. یہ فیسلٹیز ہے ان ہوٹلوں کی. یہ وہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کٹورا جھیل کی طرف راستہ ہے. یہاں سے آپ کٹورا جھیل جاتے ہیں, وہ بھی پیدل ہائکنگ کا راستہ ہے, 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے. اگر آپ اچھے ہائیکر ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اور وہ بھی ایک زبردست راستہ ہے آگے کٹورا جھیل کا. اور یہ یہاں پہ لوگوں نے اپنے پرسنل ٹینٹس بھی لگائے ہوئے ہیں. اگر آپ یہاں پر اپنا پرسنل ٹینٹ لے کے آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ٹینٹ نہیں تھے. ہم نے ہوٹل میں رات گزاری ایک انکمپلیٹڈ ہوٹل میں, ایک انکمپلیٹڈ کمرے میں, اور پھر بھی ہم نے ایک کمرے کا 4000 روپے کرایہ دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے سیزن میں یہ مزید مہنگا ہو, اور یہ آپ کو اس طریقے سے آپ اس میں رہنا پسند بھی نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اچھا نہ لگے. یہ گرے اسٹرکچر ہیں ہوٹل کے ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, نہ
چار دیواری صحیح طریقے سے فنشڈ ہے، نہ چھت صحیح طریقے سے فنشڈ ہے، نہ فرش صحیح طریقے سے فنشڈ ہے۔ بس یہ یہاں پہ آ کے آپ یہ احتیاط کر لیں کہ پراپر اپنے کھانے پینے کا اس چیزوں کا اگر آپ کے پاس کچھ لے کے جا سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو خراب نہ ہو، تاکہ اگر آپ کو یہاں پہ پراپر کھانا نہیں ملتا یہاں پہ جو اگر آپ کو فار ایگزامپل کھانا چاہیے بھی ہوگا تو ایک کڑھائی آپ کو 1500 سے لے کے 2000 روپے میں صرف چکن کڑھائی آپ کو مل سکتی ہے، وہ بھی اگر اویلیبل ہو۔ روٹی آپ کو 50 روپے سے لے کے 100 روپے کے بیچ میں مل جاتی ہے، جب بہت کم ہوتی ہے تو پھر اس کے ریٹ اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پہ آپ جیسے ہی پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتے ہیں، یہاں پہ ایک دم بندہ فریش ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں پہ یہ بادل اور کچھ جگہوں پہ ابھی بھی برف پڑی ہے، حالانکہ یہ اگست کا مہینہ ہے، اور 14 اگست ٹورسٹ کی وجہ سے رش بھی بہت زیادہ تھا۔ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں پراپر جگہ مل سکے، لیکن اس پورے ہوٹلوں میں صرف ایک ہی کمرہ تھا اویلیبل تھا، خالی تھا، جس کو ہم نے لیے بحالت مجبوری ہم نے وہ کمرہ لیا ہے۔ نہ ٹینٹس اویلیبل تھے، نہ کمرہ اویلیبل تھے۔ رات کو سردی کی وجہ سے پھر ہم نے یہ آگ جلائی، اور رات کے 1-2 بجے کے بعد جو ٹائم تھا وہ ہم نے یہاں آگ کے پاس گزاری رات، وہ اس وجہ سے کہ کمرے میں صحیح طریقے سے کمبل اور بستر اویلیبل نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوئی۔ تو باقی رات ہم نے یہاں پہ باہر آگ جلا کر گزاری۔ 14 اگست کی رات تھی، یہ لوگوں نے زبردست ہلہ گلا کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے ہوٹلوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس یہ کچھ تھا صبح کے ناشتے کے لیے، وہ تھے یہ انڈے، جو چکن ہم لے کے آئے تھے وہ تو خراب ہو گئے تھے۔ پھر یہ ایک اچھی بات تھی کہ ہمارے پاس چاول تھے، وہ ہم نے یوز کیا، رات کو استعمال کیا، تو ہماری بچت ہو گئی۔ اور یہ وہ ہوٹل ہے جس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ایک ہوٹل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرے اسٹرکچر ہے، انفنشڈ، کھڑکی پہ پلاسٹک لگی ہوئی ہے، دروازہ کوئی نہیں ہے، اور یہ آپ اندر سے بھی میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں کہ کمرہ کس طرح ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بز میٹرکس ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ وہ ایک سائڈ پہ چھوٹی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور تکیا، بلینکٹ اور یہ میٹرس۔ باقی یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فنشڈ اسٹرکچر نہیں ہے، ٹین کا چھت ہے، اور یہ 7 اٹیچ باتھ روم ہے، لیکن یہ اٹیچ باتھ روم ابھی کمپلیٹڈ نہیں ہے۔ اور ہوٹل کے مالک نے ہمیں بتایا کہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہوگا، لیکن اس کا رینٹ پھر 4000 نہیں بلکہ آپ 15000 پر نائٹ مجھے دیں گے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بس ایک ہی کمرے پہ یہ دروازہ ہے، باقی دیکھ سکتے ہیں کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ یہ سب ہوٹل ایسا ہی، یہ ہوٹل ایسا ہی ہے، انکمپلیٹڈ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کو چھت اویلیبل نہیں تھی رات گزارنے کے لیے، تو بحالت مجبوری بہت سے لوگوں نے اس طرح کے ہوٹلوں میں، باقی یہ کسی نے پرسنل ٹینٹ لگایا ہوا ہے۔ آپ بھی اس طرح کر کے یہ کہ آپ آرام سے اپنا رات بھی گزار سکتے ہیں اور اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں، اور یہاں پہ گھوم پھر کے سیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کمراٹ سے جہاز بانڈ آنے کے لیے یا ٹکی ٹاپ تک آنے کے لیے یا گامشیر تک آنے کے لیے آپ اپنی پرسنل جو کنوینس ہے، اگر وہ 4x4 نہیں ہے تو آپ نہ لے کے آئیں اس کو، کیونکہ جو لوگ لے کے آئے تھے ہم نے دیکھا، وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے، بہت مسئلے مسائل ہو رہے تھے، گاڑیوں میں خراب بھی ہو گئے تھے گاڑیاں، اور کچھ راستے میں رہ بھی گئے تھے۔ تو یہ ایک ٹپ بھی وہ بھی ہے۔ باقی جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ جیسے ہی آپ پہنچیں گے اور آپ دیکھیں گے، گھومے پھریں گے، آپ کی ساری تکن ختم ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے جو تکلیف اٹھائی ہے، یہ دیکھیں آپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ آپ محسوس کریں گے کہ جو اس کے بدلے میں ہم نے جو انجوائمنٹ کی، جو گھوم پھر کے سیر کی، وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں خوشی سے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے واپسی کا سفر شروع ہو گیا وہاں سے، اب ہم نیچے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہی ہم ہائیکنگ کر کے گئے ہوئے تھے پیدل، اور یہاں ہی ہائیکنگ کر کے واپس یہاں سے گاڑی میں ہم واپس جائیں گے تل بازار کی طرف۔ تو ہم نے تو
پروگرام بنایا تھا باربیکیو بنانے کا ادھر اوپر جہاز بانڈا میں، لیکن ہماری حسرت وہ رہ گئی، وہ ہمارے چکن خراب ہو گئے راستے میں، تو وہ حسرت پھر ہم نے واپس کمراٹ جا کے پوری کر دی، اور وہاں پہ ہم نے ایک زبردست پکنک اسپاٹ پہ ہم نے پھر یہ وہ بنائی اب دیکھ سکتے ہیں یہ راستے بہت ہی دشوار گزار ہے، یہ جو گاڑی ابھی آ رہی ہے بڑی مشکل سے، یہ موڑ جو ہے نا بہت ہی خطرناک موڑ ہے اور باریک بھی ہے، تو یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بڑی مشکل سے اس پہ وہ آگے بڑھتی ہے۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لوگ سامان اپنا بھجوا رہے ہیں خچروں پہ، اور یہ کچھ لوگ ٹکی ٹاپ تک گاڑی لے کے جاتے ہیں، کچھ یہاں تک لے کے آتے ہیں، تو ٹکی ٹاپ تک بہت کم ہی گاڑیاں جاتی ہیں، زیادہ تر گاڑیاں یہاں پہ ہی ہیں۔ یہ ہم نے جو پھر اپنے باربیکیو جو پروگرام تھا وہ پھر یہاں ہی اس کو مکمل کیا ہے، اور ایک زبردست پروگرام ہم نے باربیکیو کا جو بنایا تھا وہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہم نے کیا ہے۔ پھر جو ہماری جو ساری تھکن تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم پہنچے تھے رات کے وقت کمراٹ، ساری رات ہم نے سفر کی تھی، تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کمراٹ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ رات کو سفر نہ کریں، کیونکہ آپ رات کو سفر کر کے پہنچیں گے تو آپ تھکے ہارے ہوں گے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ دن کو آتے ہیں آرام سے تو آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے آپ آگے جانا چاہیں گے تو آپ ہائیکنگ بھی کر پائیں گے، آپ فریش ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی انرجی ڈرنک یا راستے میں کے لیے انرجی بحال کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیمو پانی یا اس طرح کا کوئی جوس وغیرہ کچھ ہونا چاہیے، تو آپ کی انرجی بحال رہے گی۔ یہ وہ ہوٹل ہیں جہاں جو وہاں پہ تھے، جو لوگوں نے پیناپلیکس ہوٹل میں پہ لگائے ہوئے تھے، یہ اس کے پکچرز ہے، اگر آپ ان پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔